السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ کے ڈھیلے دیتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس پہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تین ڈھیلے سب جتنے لوگ آئیں قبرستان میں وہ سب پڑھ کے دیتے۔ وہ ڈھیلے لے کر میت کے کندھے کی طرف ڈال دیتے۔ کئی کو بھائی کیا ضرورت ہے وہ مٹی کے ڈھیلے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جب قل هو اللہ احد کا سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، وہ دکھنے میں مٹی کے ڈیلے ہیں، جب تو دفن کر نکل جاتا ہے اللہ کے کلام کی ایسی برکت ہوتی ہے، وہ ڈیلے مٹی کے روشنی کے ڈلے بن جاتے ہیں۔ کیونکہ خبر میں اندھیرا تو اجالا کیسے آئے؟ تو قرآن کی آیات سے خبر میں روشنی ہو جائے۔ ان کو لگتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ کر قبر کے اندر مٹی کے ڈھیلے رکھ دینے سے قبر روشن ہو جاتی ہے اور میت جو ہے وہ قبر کی ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیریوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ تابعین اور نہ ہی تبع تابعین سے ثابت ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو 100% جہالت پر مبنی ہے۔ اس بات کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کے اندر کی روشنی کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر کے اندر قرآن کی کتنی آیتیں، سورتیں پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے رکھ رہے ہیں، بلکہ قبر کے اندر کی روشنی کا تعلق تو انسان کی دنیاوی زندگی کے نیک اعمال سے ہے کہ اگر جو بندہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اور سیرت کو اپناتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو ایسا انسان جب اس دنیا سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی قبر کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھ کر مٹی رکھی جائے، بلکہ اس کی قبر تو ویسے ہی اس کے دنیاوی نیک اعمال کی بدولت روشن کر دی جاتی ہے۔ اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے، وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بھی آسانی سے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کی نعمتیں اس قبر ہی سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ یہ سارا مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب نیک بندہ قبر کے اندر پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ یہ احوال پیش آتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ انسان کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا، اسلام کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھوکریں ماری اور اپنے خواہشات نفس پر چلتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزاری اور اسی حال میں مر گیا، تو ایسا انسان جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی قبر کو روشن نہیں کیا جاتا، خواہ آپ اس کی قبر کے اندر قرآن کی کتنی ہی آیتیں پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے رکھتے رہیں یا پورا قرآن ہی کیوں نہ رکھ دیں، اس کی قبر یوں ہی تاریک رہتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ قبر کے اندر کیا احوال پیش آتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر اس کو اتنا بھینچتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں جا کر گھس جاتی ہے اور وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پاتا، جس کے بعد اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور جہنم کی سزائیں، وہاں کے عذاب اس کو اسی قبر سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ قبر کے اندر کی روشنی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ اس کی قبر کے اندر قرآن کی کتنی آیتیں پڑھ کر مٹی رکھ رہے ہیں، بلکہ قبر کے اندر کی روشنی کا تعلق انسان کے نیک اعمال سے ہے کہ جو بندہ نیک ہوگا اس کی قبر کو ویسے ہی روشن کر دیا جائے گا اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کی قبر کو روشن نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ ہی اگر اس کو معاف کر دے تو بات علیحدہ ہے۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے اسلامک اسکالر جو عوام کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، جن کو سننے کے بعد میں عوام کے اندر عمل کا جذبہ تو کیا پیدا ہوگا، الٹا عوام عمل سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، عوام کو وہ باتیں بتانی چاہیے جن کو سننے کے بعد عوام کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دنیا کے اندر قرآن کی اتنی تلاوت کرو، دنیا کے اندر اتنی نمازیں پڑھو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنے نیک کام کرو کہ جب آپ قبر کے اندر پہنچو تو یہی نیک اعمال آپ کی قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے۔ یہ بات آپ کی بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی، لیکن آپ نے یہ باتیں نہیں بتائیں، بلکہ بتائی تو ایسی بات بتائی جو 100% جہالت پر مبنی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی جاہلانہ باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ.